آج روزنامہ جنگ میں ہمارے صحافی دوست اعزاز سید صاحب کی ایک بڑی اہم خبر شائع ہوئی، اور یہ جنگ کے پورے پاکستان میں جتنے ایڈیشن چھپتے ہیں ان سب میں فرنٹ پیج پہ تھی کہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے افغانستان کی گورنمنٹ کو ایک خط لکھا ہے۔ اس خط میں اس بات کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ آپ کے علاقے ننگرہار یا کنڑ میں جیش محمد پاکستان کے جو امیر ہیں مولانا مسعود اظہر، وہ وہاں پر رپوش ہیں، انہیں گرفتار کر کے پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ آج دن کو طلوع ٹی وی جو افغانستان کا بڑا مشہور ٹی وی ہے، اس پر گفتگو کی ذبیح اللہ مجاہد نے، جو افغانستان کی گورنمنٹ کے ترجمان بھی ہیں، اور انہوں نے اپنی گفتگو کے اندر یہ بات کہی کہ مسعود اظہر کی افغانستان میں موجودگی کے حوالے سے پاکستان کی معلومات بے بنیاد ہیں۔ وہ پاکستانی ہیں، حکومت پاکستان کے تحت ہی وہ کام کرتے ہیں، اور وہ پاکستان میں ہی ہوں گے۔ صحافیوں کو اس قسم کی خبریں نہیں لگانی چاہیے، اور حکومت پاکستان کو بھی اس قسم کی چیزوں کو سامنے نہیں پیش کرنا چاہیے جس سے دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ خراب ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ مسعود اظہر اقوام متحدہ کی جو دہشت گرد ایک تسلیم شدہ تنظیم ہے جیش محمد، اس کے بانی اور قائد ہیں، اور یہ زیادہ تر پاکستان کا جو کشمیر ہے اس میں سرگرم رہے۔ 2016 میں جب پٹھان کوٹ پر حملہ کیا گیا، اس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان نے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن پوری دنیا کی بہت سے اداروں نے یہ الزام لگایا، اور خصوصاً انڈین ٹی وی چینلز ہیں، کہ وہ گرفتاری کا رنگ دیا گیا ہے اور انہیں محفوظ کر لیا گیا ہے۔ ان کے حوالے سے یہ خبریں بھی آئی تھیں کہ ان کے گردے فیل ہیں، اور ان کی جو لائف ہے وہ بالکل تھریٹ پہ ہے، اور بہت مشکل ہی وہ کچھ دن گزار سکیں۔ یہ 2016 میں اس طرح کی خبریں آئی تھیں۔ اچھا، 2016 میں ہی ہندوستان ٹائمز نے ایک خبر دی جس میں ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ پاکستان میں بالکل آزاد گھومتے پھرتے دکھائی دیے گئے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ مسعود اظہر کو جو دہشت گرد ترین جو لوگ ہیں بھارت نے ان کی فہرست میں انہیں شامل کیا ہے، اور جب بھی ہندوستان میں کوئی اس قسم کی کارروائی ہوتی ہے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کارروائی میں مسعود اظہر انوالو ہیں۔ مسعود اظہر 10 جولائی 1968 کو پیدا ہوئے بہاولپور میں۔ ان کے والد صاحب ایک پرائمری اسکول کے ٹیچر تھے، اور وہ دارالعلوم کراچی دارالعلوم اسلامیہ عالمیہ بنوری ٹاؤن کراچی میں، وہاں پر انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور ان کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کالعدم تحریک سپاہی صحابہ جو ہیں، جو رکن قومی اسمبلی بھی رہے مولانا اعظم طارق، یہ ان کے وہاں پر جونیئر تھے یا سینئر تھے، لیکن ان دونوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بڑے پرجوش مقررین میں ان کا وہاں پر شمار ہوتا تھا۔ مولانا مسعود اظہر جہاں پر بہت زبردست قسم کے لکھاری ہیں، وہاں پر بہت زبردست قسم کے خطیب بھی ہیں، اور پورے پاکستان میں ان کی شہرت اس وقت ہوئی جب 1992 میں ہندوستان کے اندر بابری مسجد کو شہید کیا گیا، تو اس کے بعد ان کی ایک تقریر تھی بابری مسجد کے نام سے، جو بلا مبالغہ پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں فروخت ہوئی، اور میں ایسے لوگوں کو ذاتی طور پر جانتا ہوں جن کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے مسعود اظہر کی تقریر کی کیسٹیں فروخت کر کے پلازے کھڑے کیے ہیں۔ یعنی اتنی بڑی تعداد میں مولانا مسعود اظہر کی وہ جو تقریر تھی وہ مشہور ہوئی، پاپولر ہوئی۔ مولانا مسعود اظہر انڈیا بھی گئے تھے، جہاں پر وہ گرفتار ہو گئے، اور کافی عرصہ گرفتار رہنے کے بعد آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ 31 دسمبر 1999 کو افغانستان میں ایک طیارہ ہائی جیک ہوا، جس میں مشتاق زرگر، مولانا مسعود اظہر اور ان کے ساتھ ایک اور تیسری شخصیت بھی تھی، اس وقت میرے ذہن میں ان کا نام نہیں ہے، اور ان تینوں کو وہاں سے پھر پاکستان لایا گیا تھا۔ اس وقت سے بہت ہی مسعود اظہر جو ہیں عالمی سطح پر ان کا نام سامنے آیا، اور ان کے بارے میں بڑی جو بات چیت ہے وہ ان کے بارے میں ہونا شروع ہوگی۔ مسعود اظہر اس سے پہلے حرکت المجاہدین میں تھے، جو اس سے پہلے حرکت الانصار کے نام سے تھی، لیکن مسعود اظہر جب پاکستان واپس آئے تو واپس آنے کے بعد انہوں نے جامعۃ الرشید میں مفتی رشید احمد صاحب سے ملاقاتیں کیں، بنوری ٹاؤن میں علماء اکرام سے ملاقاتیں کیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک تنظیم کی داغ بیل ڈالی جس کا نام جیش محمد تھا، اور وہ اس کا بڑا مشہور نعرہ لگاتے تھے۔ ان کا جو پرچم تھا اس کو اوپر لکھا ہوتا تھا خیبر خیبر یا یہود جیش محمد سوف یعود، یعنی وہ یہ نعرہ لگا کر میدان میں آئے تھے، اور سپاہی صحابہ کی ان کے ساتھ بڑی سپورٹ تھی، اور پاکستان میں جہاں کہیں حرکت المجاہدین کے دفاتر تھے ان دفاتر پر
قبضہ کرنے میں سپاہی صحابہ نے ان کے ساتھ افرادی معاونت کی، اور مسعود اظہر اور مولانا اعظم طارق، یہ دونوں شخصیات جو تھیں یہ اس وقت پاکستان میں ان کا طوطی بولتا تھا، دونوں بہت زبردست شعلہ بیان مقرر تھے، اور مسعود اظہر مولانا اعظم طارق کو سپورٹ کرتے، مولانا اعظم طارق مولانا مسعود اظہر کو سپورٹ کرتے، تو دونوں کی سپورٹ کے ساتھ پورے پاکستان میں جہاں کہیں حرکت المجاہدین کے دفاتر تھے ان سب پر جیش محمد کا قبضہ ہو گیا، اور ان دونوں کی آپس میں بہت ہی زبردست قسم کی الائنمنٹ تھی، اور جب مولانا اعظم طارق کو 2003 میں 6 اکتوبر 2003 میں یہاں اسلام آباد میں ٹول پلازے پہ قتل کیا گیا، تو اس وقت مولانا مسعود اظہر نے ایک بڑا مضمون لکھا، اور وہ مضمون بھی پورے پاکستان میں بہت ہی زیادہ ہٹ ہوا۔ اس وقت پاکستان کا ایک بڑا مشہور دیوبندی مکتبہ فکر کا اخبار تھا، روزنامہ اسلام تو چھپتا تھا، لیکن ضرب مومن کے نام سے ایک جو میگزین تھا اس میں ان کا وہ مضمون شائع ہوا، اور پورے پاکستان میں اس مضمون کو بہت زیادہ پذیرائی ملی جو مسعود اظہر نے مولانا اعظم طارق کے بارے میں لکھا تھا۔ بعد میں آپ کے علم میں ہے کہ سپاہی صحابہ پر بھی پابندی لگ گئی، اور مولانا مسعود اظہر کی جیش محمد پر بھی پابندی لگ گئی۔ جیش محمد الفرقان کے نام سے سامنے آئی، اور سپاہی صحابہ کالعدم ہو کر ملت اسلامیہ کے نام سے، اور جب ملت اسلامیہ اور الفرقان پر پابندی لگی تو پھر انہوں نے اپنے نام چینج کر لیے، اور مولانا اعظم طارق نے جو سپاہی صحابہ تھی وہ ملت اسلامیہ، اور ملت اسلامیہ کے بعد اہل سنت والجماعت میں کنورٹ ہو گئی، اور مولانا مسعود اظہر نے اپنا پورا جو سٹائل تھا وہ تبدیل کر دیا، اور مولانا مسعود اظہر نے وہ اپنے کارکنوں کے ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا میں واٹس ایپ کے ذریعے اور پھر خطوط کے ذریعے وہ بڑے رابطے میں رہتے تھے۔ القلم کے نام سے انہوں نے ایک شمارہ بھی نکالا، اور جو کچھ سال پہلے ہی بند ہوا، ورنہ وہ بڑا ریگولر شائع ہوتا تھا، جس میں مولانا مسعود اظہر کے کالم چھپا کرتے تھے سادی کے قلم سے۔ وہ اصل میں مولانا مسعود اظہر کے ہی مضامین ہوتے تھے، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہتے اور یہ کرتے۔ اب جو خبریں آ رہی ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے یہ کہا گیا کہ مولانا مسعود اظہر گرفتار ہیں، پر گرفتاری کے بعد وہ رہا کب ہوئے اس کے بارے میں کوئی معلومات سامنے نہیں آئیں، لیکن اب یہ جو خبر سامنے آئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ مولانا مسعود اظہر افغانستان میں ہیں، اور پھر افغانستان کی حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں کی جانب سے یہ کہنا کہ وہ افغانستان میں نہیں ہیں، وہ پاکستان کے اندر ہیں، اور پاکستان کی گورنمنٹ کو کہ انہیں سپورٹ حاصل ہے، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی متنبع کیا ہے، یہ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان پہلی دفعہ تھوڑا سا ہارش لہجے میں بات کی گئی ہے، کہ پاکستان کی جانب سے کہا گیا کہ ہمارا دہشت گرد واپس کرو، اور افغانستان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آپ ایسی باتیں نہ کریں جس سے دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ خراب ہوں۔ تو مسعود اظہر صاحب کی وجہ سے پاکستان کے تعلقات ہندوستان کے ساتھ بڑی حد تک خراب ہوئے، اور مسعود اظہر صاحب کی وجہ سے چائنا کے ساتھ بھی ایشو بنا، کیونکہ چائنا نے مسعود اظہر کو یونائٹڈ نیشن میں جب چائنا کی وجہ سے مسعود اظہر کی وجہ سے ایشو پیش آ رہا تھا تو وہاں پر ویٹو کیا تھا، لیکن اس کے ساتھ اب افغانستان کے ساتھ بھی جو ہمارے تعلقات ہیں وہ مولانا مسعود اظہر صاحب کی وجہ سے اس طرح پیدا ہو رہے ہیں۔ اور مولانا مسعود اظہر صاحب کا تعلق بہاولپور سے ہے، اور بہاولپور میں کراچی روڈ پر ان کا 40 کنال تقریباً یہ بتایا جا رہا ہے کہ اتنے رقبے پر ان کا ایک بڑا مرکز جو ہے وہ بھی وہاں پر بنا ہوا ہے، لیکن اب مولانا مسعود اظہر وہاں پر نہیں ہوتے۔ ان کے چھوٹے بھائی ہیں عبدالرؤف اصغر، عبدالرؤف اصغر جو ہیں وہ کچھ عرصہ پہلے تک پاکستان میں کشمیر کے حوالے سے جب ریلیاں ہوتی تھیں وہاں پر وہ خطاب کرتے تھے۔ 2015 میں انہوں نے کراچی میں بھی اور اس کے علاوہ مظفر آباد میں بھی اسی طرح جو یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے پروگرام تھے وہاں پر انہوں نے اپنے خطابات کیے تھے، لیکن کچھ عرصے سے وہ بھی سامنے نہیں ہیں اور ان کی ایکٹیویٹیز کوئی بھی سامنے نہیں آ رہی۔ بہرحال یہ جو دونوں ملکوں کے درمیان پہلی بار اس قسم کے الفاظ کا ایک ڈیمانڈ اور پھر اس قسم کے الفاظ کا تبادلہ ہوا ہے، یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جڑی ہوئی خبر ہے کہ آج افغانستان میں ہی تحریک طالبان پاکستان کے کچھ اہم رہنماؤں پر حملہ ہوا ہے، اور وہ نور ولی محسود جو تحریک طالبان کے مرکزی رہنما اور امیر ہیں ان سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے اور وہ اس واقعے میں زخمی ہو گئے۔ افغانستان میں تحریک طالبان پاکستان کے رہنماؤں پر یہ دوسرا بڑا حملہ ہے۔ اس سے پہلے والے حملے میں عمر خالد جو ولی محسود تھے، اب مولانا عبدالولی، تو وہ اس حملے میں اپنے 3 ساتھیوں سمیت وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے تھے، اور اس کے بعد جو مذاکرات کا عمل تھا اس پہ بہت زیادہ شکوک اور شبہات پیدا ہو گئے تھے، اور ابھی پاکستان کے اندر
جب باجوڑ ایجنسی میں، دیر میں، کرم میں اور سوات میں جب دہشت گردی کی کارروائیاں ہوئیں اور ان کارروائیوں میں ہم نے دیکھا کہ پولیس اہلکاروں کو اور آرمی کے اہلکاروں کو ٹارگٹ کیا گیا، لوگوں سے بھتہ مانگنا شروع ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبریں ہمارے سامنے آئی ہیں کہ پولیس اہلکاروں کو یرغمال بنا کر اور مقامی جرگے کے ذریعے، جس میں کل اپنے ویلاگ کے اندر اس کا ذکر بھی کیا، تو یہ ساری چیزیں کی گئی ہیں۔ تو اس کے بعد اب یہاں پر واقعہ ہوا اور افغانستان میں تحریک طالبان پر حملہ ہوا، تو یہ چیزیں بھی آپس میں بہت زیادہ لنک کر رہی ہیں۔ تو تھوڑی سی صورتحال ایسا لگ رہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں وہ اس طرح کے واقعات کی وجہ سے شاید پریشان کن بھی ہو سکتے ہیں، اور دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہیں ان میں کوئی دراڑ بھی ڈال سکتے ہیں۔